अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारा नंबर 17, सूरतुल हज, आयत नंबर 51, आयत नंबर 52, 52। वमा अरसलनाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وما أرسلنا वमा अरसलना من قبلك मिन क़ब्लिका من رسول मिन रसूलिन ولا نبي वला नबिय्यिन إلا إذا تمنى इल्ला इज़ा तमन्ना ألقى الشيطان अलक़ा शैतानु في أمنيته फ़ी उम्निय्यति فينسخ الله फ़यंसख़ुल्लाहु ما يلقي الشيطان मा युल्क़ि शैतानु ثم يحكم الله ثुम्म युहकिमुल्लाहु آياته आयाति والله عليم حكيم वल्लाहु अलीमुन हकीम। ليجعل लियजअल ما يلقي الشيطان मा युल्क़ि शैतानु فتنة للذين फ़ित्नतल लिल्लज़ीना في قلوبهم फ़ी क़ुलूबिहिम مرض मरदुन والقاسية वल्क़ासियति قلوبهم क़ुलूबुहुम وإن الظالمين वइन्न ज़ालिमीन لفي شقاق بعيد लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد अल्लाह अकबर। वमा अरसलना, वाव को मोटा और माँ इसके ऊपर मद्दे मुनफसल है। इसको
ایک الف سے لے کر 2 الف 2.5 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں۔ اب اوصلنا، را کو موٹا کریں گے، نا کے آگے نون کے آگے الف ہے، 1 سیکنڈ کی مد کر کے، من قبلی کا، من نون ساکن ہے، نون ساکن کے ما بعد قاف ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں اخفا کریں گے، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ کریں گے، من رسول، ادغام بغیر غنہ، نون ساکن کے بعد را مشدد ہے، یہاں قاعدہ تو یرملون کا ہے، لیکن چونکہ را مشدد ہے اس لیے غنہ ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح لام مشدد ہو نون ساکن کے بعد پھر بھی غنہ نہیں ہوگا، ادغام ہوگا۔ مر رسو، را کو موٹا کریں گے، لیوں نون تنوین کے بعد واو مشدد ہے، غنہ کریں گے، ولا نبی، ولا نبی، یہاں غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ الا مد منفصل ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے، اذا تمنا، غنہ بھی کریں گے اور مد بھی کریں گے، چونکہ نون کے اوپر کھڑی صبر بھی ہے اور مد منفصل بھی ہے، تو لہذا 1 الف سے لے کے 2.5 الف یا 3 الف تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اذا تمنا، ایسے کر کے، القى الشیطان، القى الشیطان، قاف کو موٹا، شی کر کے، شی نرمی کے ساتھ، طانو، طا کو موٹا، فی حروف مدہ بھی بنتا ہے اور مد منفصل بھی اوپر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے، امنیتی، مضبوطی کے ساتھ، ہاں چونکہ ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اب یہاں ہم وقف کر رہے ہیں تو ہاں کو ساکن کر کے کریں گے، وقف ملا کے پڑھیں گے تو پھر فی امنیت ہی کر کے پڑھیں گے، فینسخ اللہ، فین نون ساکن کے بعد سین ہے حروف اخفا میں سے، خا کو بھی موٹا کریں گے، لفظ اللہ منہ بھر کے، فینسخ اللہ، جی کیسے؟ فَيَنسَخُ اللَّهُ، شاباش، اچھا، ما یلقی الشیطان، قاف کو موٹا، طا کو موٹا، ثم یہاں غنہ کرنا ہے، یحکم اللہ، ہا، یہ حاکم والا ہا ہے، یحکم اللہ، ہا لفظ اللہ کو منہ بھر کر پڑھیں گے، ما قبل زمہ ہے، آیات 1 سیکنڈ کی مد کریں گے، ہا کو ساکن کر دیں گے وقف کی شکل میں، واللہ یہاں بھی اللہ کے لفظ کو موٹا کر، واللہ واو کو موٹا، ہاں جی، علیم حکیم، علیم یہاں اظہار ہوگا اخفا نہیں، حکیم، حکیم، لیجعل، لیجعل جیم پہ قلقلہ کریں گے، ما یلقی الشیطان، قاف کو موٹا، طا کو موٹا، فتنة للذین، یہاں غنہ نہیں ہے، ادغام ہوگا، نون تنوین کے بعد لام مشدد پھر لام مشدد ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے فتنة للذین، مجھول نہیں، فِتْنَةً لِلَّذِينَ، ہاں، فی قلوبہم مرض، دونوں جگہیں یعنی فی قلوبہم ادغام مال غنہ، ادغام مثلین ہے، مرض یہاں صرف غنہ ہے چونکہ وہ مشدد ہے، فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، قاسیۃ قاف کو موٹا، قلوبہم قاف کے اوپر زمہ ہے، وَإِنَّ یہاں غنہ کریں گے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، وا کو بھی موٹا،
لفی شقاق بعید، لفی شقاق بعید کر کے نون تنوین کے بعد با آ گیا، نون ساکن نون تنوین کے بعد ما بعد جب با آ جائے تو پھر نون تنوین یا نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، فی شقاق بعید۔ یہ آپ کے لکھا ہوا چھوٹی سی میم لکھی ہے نا، ہاں، بس آپ نے وہ جو قاف کے نیچے دو زیر قاف دو زیر قن جو ہے وہ دو زیریں مٹا دینی ہے، میم پڑھنا ہے، قم یہ کر کے جو عرب کے لوگ ہیں وہ سب تقیم دو لفظ نکالتے ہیں اس میں، وہ یوں پڑھتے ہیں شقاق بعید، یعنی وہ نون تنوین کی صفت کو بھی باقی رکھتے ہیں، لیکن قرائے عجم وہ مکمل جو ہے بدل کر قیم پڑھتے ہیں۔ بہرحال جی یہ ہے جو ہمارے سامنے قواعد ہیں، اللہ ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، کیونکہ یہ قانون ہے، قاعدہ ہے اس کا گرامر کا، کہ جس ماں کے ماں بعد الا آ جائے تو وہ ماں نافیہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں چونکہ ماں کے بعد الا آ گیا ہے اس لیے اس ماں کا معنی ہم کریں گے اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، ولا نبی اور نہ کوئی نبی، الا مگر، اذا جب، تمنا وہ تلاوت کرتا ہے، القی الشیطان تو ڈال دیتا ہے شیطان، فی امنیتہ اس کی تلاوت میں کچھ اپنی طرف سے، فینسخ اللہ پھر زائل کر دیتا ہے۔ یہ اگر اس کو نہ بھی دیکھے ترجمے کو تو یہ بات ہمیں بھی فینسخ، ناسخ ینسخ سے ہے، ناسخ ینسخ منسوخ کرنا، منسوخ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فینسخ اللہ پھر زائل کر دیتا ہے اللہ ما اس وسوسے سے، اس وسوسے کو جو یلقی الشیطان ڈالتا ہے شیطان، ثم پھر یحکم محکم کر دیتا ہے، ثابت رکھتا ہے اللہ آیاتی اپنی آیات کو، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا، حکیم بڑا حکمت والا ہے، لیجعل تاکہ وہ اللہ بنا دے، ما اس کو جو یلقی الشیطان ڈالتا ہے شیطان، فتنہ آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے کہ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض روگ ہے، والقاسیت اور ان کے لیے کہ سخت ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِنَّ اور بے شک الظالمین ظالم تو پڑے ہوئے ہیں، لفی شقاق بعید البتہ بہت دور کی مخالفت میں، ٹھیک ہے جی، بعید معنی دور، شقاق معنی شق، ٹھیک ہے جی، مخالفت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ ہے ہمارے سامنے لفظی ترجمہ، اور ان دو آیات کے اندر بہت لمبی تشریح ہے، لیکن مختصر ہم نے کرنی ہے کہ ایسے 5-7 منٹ میں بات پوری ہو جائے۔ ہمارے سامنے لفظ آیا تمنا، تمنا یا تمنا، ٹھیک ہے جی، اس کے دو معنی مفسرین نے کیا ہے، بالخصوص حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دو معنی لکھے ہیں، اور باقی دیگر۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تمنا کا معنی آرزو، آرزو کرنا یا آرزو دلانا، یہی بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرے معنی جو مفسرین نے اس کے کیے ہیں وہ ہیں پڑھنا،
تلاوت کرنا، یہ دو معنی ہیں۔ قرآن مجید میں پڑھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور تمنا آرزو کے معنی میں بھی ہوا ہے۔ اور آرزو کے معنی میں یہ یہاں سمجھ لیں، اور جو پڑھنے کے معنی آیا ہے وہ آیا ہے سورۃ البقرہ میں، قرآن میں آتا ہے نا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ٹھیک ہے جی، یہ امانیہ امانیتن کی جمع ہے۔ اگر ہم اس کے معنی لینا آرزو، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ہیں نا، نبی یا پیغمبر، رسول یا نبی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ بتا دیتا ہوں آپ کو، پہلے میرا خیال معلوم ہوگا۔ رسول کہتے ہیں وہ جو صاحب شریعت ہو، صاحب شریعت جس کے پاس کتاب آئی ہو۔ نبی کہتے ہیں جو رسول فوت ہو جائے، اس کے پیچھے وہ جو شریعت وہ لایا تھا، جو اللہ نے اس کو دی ہے، اس کا پرچار کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو رسول آیا یا نبی آیا، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمنا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو شیطان جو ہے نبی یا رسول کی جو تمنا ہوتی تھی، آرزو ہوتی تھی، خواہش ہوتی تھی، اس میں کیا کرتا تھا؟ رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے پیغمبر یا رسول کی آرزو کیا ہوتی تھی؟ آرزو کیا ہوتی تھی؟ سب لوگ ایمان والے ہو جائیں۔ یہ بات، پیغمبر جو بھی آیا، رسول آیا، اس کی تمنا خواہش یہی رہی ہے، آرزو یہی رہی ہے، اس کے دل کے اندر جو امنگ تھی کہ یہ سارے کے سارے جو میرے مخاطبین ہیں، جن کو میں واعظ کر رہا ہوں، میری قوم کے لوگ سارے یہ ایمان لائیں، مسلمان ہو جائیں، اور اللہ کے نزدیک کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو مل جائے، گمراہی سے بچ جائیں۔ تو شیطان جو ہے پیغمبر کی اس آرزو میں اور اس تمنا کے اندر کیا کرتا تھا؟ رکھنے ڈالتا تھا اور رکاوٹیں ڈالتا تھا، مختلف قسم کی جو ہے رکاوٹیں وہ ڈال کے، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کی یہ ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے پیغمبر کی بات سن کے ایمان کو قبول نہ کریں، یعنی دین حق جو ہے وہ غالب نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنے دین کو بھی ثابت رکھا، اپنی آیات کو بھی ثابت رکھا، پیغمبر کی دعوت کو بھی اللہ نے ثابت رکھا، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ ہو گیا جی تمنا کا معنی آرزو کے حوالے سے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ تلاوت کرنا یا پڑھنا۔ تو اس میں بھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا نا، پڑھتا، تو شیطان کیا کرتا؟ اس میں جو ہے نا جی مغالطے اور شبہ ڈالتا، مغالطے اور شبہ ڈالتا، جیسا کہ قرآن مجید کے حوالے سے آتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے، ابو جہل اور ابو جہل کی پارٹی نے اعلان کیا وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تم اس کا قرآن نہ سنو۔ کس شکل میں؟ تالیاں بجاؤ، شور کرو، سیٹیاں بجاؤ، تاکہ تمہارے کانوں میں آواز نہ آئے۔ اور یہ جو ہے شیطان وسوسے اور شبہ ڈالتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے جب آواز سنی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پکی بات ہے جس نے کان لگا کے قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیا تو وہ ایمان والا ہو گیا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں، جو ہے یہ قرآن پڑھے تو اس کا قرآن نہ سنو۔ اس قسم کے شکوک و شبہات جو ہے وہ شیطان ڈال دیا کرتا تھا اپنی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے یہاں بھی فرمایا کہ وہ جو شیطان کے شبہ یا شکوک تھے ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا دفاع کر کے، ان کو ختم کر کے، اور پیغمبر علیہ السلام کی دعوت اور اس کے مشن کو اللہ نے کامیاب کیا۔ یہ اللہ کی کمال حکمت ہے
کہ شیاطین کو اللہ نے مہلت تو دی ہے مگر اپنے دین اور اپنی آیات میں جتنے بھی ان کے شکوک و شبہات ان کی آرزویں اللہ ان کو مٹا کے اپنے دین کو سچا کر کے دکھا دیا اور غالب کر دیا۔ یہ ہے ان آیات کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔